بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے۔ اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کوئی سامان لے کر گھر جاتا ہوں۔ آج جب سامان لے کر بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے۔ وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور پوچھا کیا لے لیا عرفان بھائی؟ کہنے لگے کچھ نہیں جنید بھائی، وہ چکن پیٹس تھے اور جلیبیاں تھیں بیگم اور بچوں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کیوں آج بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ کہنے لگے نہیں حنیف بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیٹس اور جلیبیاں منگوا لیں۔ میں نے وہاں کھائے تھے تو سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹھی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی، اس کے لیے بھی لے لوں۔ یہ تو مناسب نہ ہوا کہ میں خود تو آفس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لوں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ جو گھر میں پکے صرف وہی کھائیں۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا کیونکہ میں نے آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ میں نے کہا اس میں حرج ہی کیا ہے عرفان بھائی؟ آپ اگر دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھابھی اور بچوں کا گھر میں جس چیز کا دل ہوگا کھاتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں حنیف بھائی، وہ بیچاری تو تھوڑی سی چیز بھی ہوتی ہے میرے لیے الگ رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ اڑوس پڑوس سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں سے پہلے میرا حصہ رکھتی ہے، بعد میں بچوں کو دیتی ہے۔ اب یہ تو خود غرضی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گلچھڑے اڑاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا گلچھڑے اڑاؤں؟ یہ چکن پیٹس اور یہ جلیبیاں، یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی؟ اتنی معمولی سی چیزیں؟ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہے حنیف بھائی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اس بات پر پکڑ نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لائے تھے، خود دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی دال کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے دیکھیے ہم جو کسی کی بہن بیٹی بیاہ لاتے ہیں نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ اسے گھر میں پرندوں کی طرح بند کر دینا اور 2 وقت کی روٹی دے کر اترانا کہ بڑا تین مارا ہے، یہ انسانیت نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور پھر ہم جیسا دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا آفرین عرفان بھائی، آپ نے مجھے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ میں واپس پلٹا تو وہ بولے آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آئس کریم لینے۔ وہ آج دوپہر میں نے بھی آفس میں آئس کریم کھائی تھی۔